نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو۔ محترم سورہ احقاف کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رب کی ربوبیت کے اقرار و اعتراف کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنا اور رب اللہ کے موقع پر ڈٹے رہنے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہے۔
تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا، جب انہوں نے توحید پر استقامت اختیار کی تو علاقے کے لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، چونکہ اکثر و بیشتر بادشاہوں کا دین درست نہیں ہوتا، سب کا نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، خرافات کو پسند کرتے ہیں اور اس کو پھر ثقافت کا نام دے کر اپنی جان بھی بچاتے ہیں۔ اب یہ جو صحابہ کہف تھے، یہ توحید پر جب ڈٹ گئے تو علاقے کے لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، انہوں نے جا کے بادشاہ کے دربار میں شکایت لگا دی۔ بادشاہوں کو تو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، وہ چاہے کسی کا بھی ہو۔ اس نے انہیں بلایا، انہیں بلا کے پہلے تو بلانے کے لیے اپنی پولیس بھیجی کہ پکڑ کے لاؤ انہیں۔ اب یہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو بادشاہ کے کرندے وہاں پہنچ گئے، گرفتار کر لیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ اب بادشاہ نے بڑی گرجدار آواز میں انہیں کہا جی تم نے کیا ادھم مچا رکھا ہے ہماری سلطنت میں؟ لوگ ہمارے معبودوں کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہو۔ لوگ ہمارے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، تم ان کا انکار کرتے ہو۔ تو تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم واپس اپنے آبائی دین پر لوٹ آؤ تو تم بچ بھی سکتے ہو، تمہیں عزت و احترام سے بھی نوازا جائے گا، نہیں تو فرمایا تمہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم عقیدہ توحید چھوڑنے والے نہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، جس آیت کو میں قرآن کی کو کھولتا ہوں، خدا کی قسم اس سے عقیدہ توحید کی خوشبو آتی۔ جس آیت کو کھولتا ہوں توحید کے بغیر کوئی مضمون پورا ہوتا ہی نہیں۔ جس صفحے کو قرآن کو کھولیں توحید کے بغیر کوئی بات اور نظر آتی ہی نہیں۔
ہر چیز کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، توحید پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب بادشاہ نے انہیں بلایا، دھمکی دی، سمجھایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، کہ ہمارے پرانے رسم و رواج ہیں، ناچنا گانا قوالیاں کرنا، ادھم مچانا، ہاؤ ہو کرنا، بتوں کو پوجنا۔ تو کہنے لگے اچھا، کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کیا، بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا، دورے پہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت دوروں پر جاتے رہتے ہیں، یہ بھی دورے پر چلا گیا۔ جب دورے پر گیا انہیں موقع مل گیا، بیٹھے میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، حکم بھی ہے ہجرت کی جائے۔ اب انہوں نے اس بات پر پورا ایکا کر لیا کہ ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑنا نہیں اور استقامت کے راستے پر ہم نے قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ پھر دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، اب بادشاہ سے بات تو ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، فرمایا جب یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کیا کہا، ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ جی آپ سن لیں، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہرگز ہم اپنے رب کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں پکاریں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا، بادشاہ کو کام پڑ گیا، یہ باتیں ہوئیں، اس نے پھر بھی انہیں کہا کہ نہیں میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا سوچ بچار کریں۔ بادشاہ کو کام پڑ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، آپ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات کہنا چاہے کتنا ہی جابر آدمی کیوں نہ ہو اس کے سامنے، لیکن عقل سے کہنا، عقل سے کہنا، سوچ سمجھ کے کہنا، دلیل سے کہنا۔ بعض لوگ حق بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ دوسرے کا سر پاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حق بات کہنا، تدبیر سے کہنا، سوچ سمجھ کے کہنا، الفاظ کا چناؤ صحیح کرنا، پھر حق بات کہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس انداز سے حق بات کہے کہ اپنی بھی چمڑی اتروا دے دوسروں کی بھی اتروا دے۔ ہاں کہے سوچ سمجھ کے، اس کے بعد پھر اترتی ہے تو اتر جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ حق کہنا کسی ظالم آدمی کے سامنے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو وہ تھے اصحاب کہف،
بادشاہ نکل گیا، غار میں چلے گئے، لمبی گفتگو ہے۔ ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف۔ حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم میں گئے، اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی روم کے علاقے کا ہی ہے۔ یہ وہاں جب گئے تو وہاں روم کے بادشاہ نے ایک تانبے کی دیگ بنا رکھی تھی، ہر وقت جس میں تیل ہوتا تھا وہ کڑتا رہتا تھا، ابلتا رہتا تھا، اور آپ نے اس کے جو دشمن ہوتے تھے جب بھی ان پہ ناراض ہوتا اس میں انہیں ڈال دیتا۔ یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 80 ساتھیوں سمیت وہاں قید کر لیے گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں انہیں پیش کیا تو عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، قد کاٹ، شکل و شباہت، جسم بہت خوبصورت تھے۔ بادشاہ نے جب دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا عبداللہ اتنے خوبصورت ہو؟ فرمانے لگے تو نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں دیکھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، تو نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں دیکھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، تو ان کے حسن کو دیکھ لیتا تو پتہ نہیں تیرا کیا حشر ہوتا۔ کہنے لگا حذافہ مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، ایک کام کرو۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا میرے جی کرتا ہے تو عیسائی ہو جا، تو عیسائی ہو جائے گا تو میں تجھے اپنا داماد بنا لوں گا، اپنی بیٹی دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا، تجھے بادشاہی مل جائے گی، تو بادشاہی میں حصے دار ہو جائے گا۔ حضرت حذافہ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، اب ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مال دولت پر بک جائیں۔ ان کا نقشہ قرآن نے عجیب کھینچتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ عبداللہ تو وہ ہے جو اپنی جان بیچ چکا ہوا ہے، اس کی جان بک چکی ہوئی ہے۔ کس نے خریدی ہے؟ اللہ نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اب خریدنا چاہتا ہے اپنی آدھی سلطنت دے کر؟ حضرت عبداللہ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، کہنا عبداللہ میری بات کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملکہ العرب علی ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں اے بادشاہ روم، یہ تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے، لو اعطیتنی جمیع ما تملک، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اگر تو سارے کا سارا مجھے دے دے تو پھر بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بک چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا فروخت کر دیا ہوا ہے۔ ان کا خریدار کون ہے؟ اللہ، اور جن کو اللہ نے خرید لیا ہو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بدلے میں خرید لیا ہو۔ فرمایا سلطنت روم کے بادشاہ، اب تیری بادشاہی لے کر بکنے والے نہیں، تو سب کچھ بھی دے دے نا جو تیرے پاس ہے، جس کا تو مالک ہے تو مجھے دے دے، تو پھر بھی تو کہے کہ ایک آنکھ طرفت عین، اتنی دیر کے لیے بھی میں تیرے سامنے بک جاؤں جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے، تو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا، بادشاہ سلامت تھا، جہاں تو تھانے دار مان نہیں ہوتا، وہ تو بادشاہ سلامت ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لالچ سے تو کام بنا نہیں، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت حذیفہ کو ایک بازو سے باندھ کے ایسے لٹکا دیا۔ آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا، نیٹ پر چڑھا ہوا تھا کہ ایک مجرم کو تھانے میں مار رہے ہیں، تو ایسے اس کے بازو باندھ کے لٹکایا ہوا ہے کہ پاؤں اس کے زمین پر نہیں لگ رہے۔ بس اسی طرح باندھ کے عبداللہ بن حذافہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، مارتے رہے۔ کہنے لگے عبداللہ بات مان جاؤ بادشاہ کی، کہنے لگے مجھے گوارا نہیں، میں بک چکا ہوا ہوں، جو بک چکا ہو دوبارہ نہیں بک سکتا، میں بک چکا ہوں۔ اتارا، پھر کیا کیا؟ کہنے لگے عبداللہ کو لے جاؤ، وہ جو تانبے کی دیگ ہے نا جس میں تیل جو ہے ابل رہا ہے، اور میں اس کو اس میں پھینک دوں۔ وہاں جب لے کر گئے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، نظارہ کر رہا ہے۔ بادشاہ اگر نیک ہو نا، سربراہ حکومت اگر نیک ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دن قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے لے گے۔ اور بد ہو پھر یاد رکھیں اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اب جب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے بلا لیا، اس نے سمجھا شاید ڈر گیا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ روئے کیوں ہو؟ کہنے لگے رویا تو اس لیے ہوں کاش جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں قربان ہو جاتا۔ حیران ہوا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہم تو جناب دنیا داری کے لیے اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اس لیے کہ چاچے مامے پھوپھیاں تائے یہ سارے خوش رہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا، اللہ کے حضور ناراض ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، تو یاد رکھ یہ تیرے چاچے مامے تائے پھوپھیاں تائیاں تینوں جہنم چلے جان گیاں۔ استقامت اختیار کرو اللہ کے دین پر۔ اب اس نے بلایا تو کہنے لگا حذیفہ ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ روئے کیوں ہو؟ فرمایا رویا تو اس لیے ہوں اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں کاش اتنی جانیں ہوتی تو میں اتنی جانیں قربان کر دیتا۔ اس نے کہا اچھا، اب اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ کو عبداللہ پر پیار آیا، رحم آیا، اللہ نے اس ظالم کے دل کو بدل دیا۔ اب کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا تم میری پیشانی کا بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے نہیں دیتا۔ اس نے کہا عبداللہ تیرے ساتھ 80 جانیں اور بھی ہیں،
میری پیشانی کا بوسہ دے دو، میں 80 صحابہ رسول بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، تو واپس جب مدینہ منورہ پہنچے نا، تو یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو آپ نے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے اٹھ کے عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ لو، اور سب سے پہلے حضرت عمر نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ آپ توحید کو معمولی سمجھتے ہیں؟ توحید کو معمولی چیز ہے؟ توحید معمولی چیز نہیں، صحابہ نے اپنی جانوں کی بازیاں، جانوں کی قربانیاں دے کر توحید کو اپنایا ہے۔ یہ ایسے ہم تک نہیں پہنچی، آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آئی۔ چلو اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تبلیغ کے لیے نا کچھ علماء کو بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علماء کو بھیجا، حضرت خبیب اور حضرت زید، 2 علماء کو بھیجا۔ اب یہ تھے بددیانت لوگ جو ان کو لے کے جا رہے تھے۔ یہی تو بات ہے، ہم یہی سمجھاتے ہیں غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کے سے سمجھیں بات، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 10 صحابہ کو حضور نے بھیجا، 10 صحابہ کو، جاؤ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نکلے۔ اب یہ جو لے کر جانے والے تھے بددیانت تھے، خائن تھے، غدار تھے، اللہ نے بتایا نہیں، حضور کو پتہ چلا نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، حضور کو پتہ چلا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اپنے صحابہ کے متعلق؟ فرمایا اے میرے محبوب، میں نے ساری کائنات کو حکم دیا ہے کہ آپ پر آپ کو سلام کہیں۔ کیا کہیں؟ سلام کہیں۔ ہمیں تو کہہ دیتے ہیں جی اہل حدیث صلاۃ و سلام کے منکر ہے، میرا فتویٰ لانا نا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب آپ مسجد میں آئیں تو دعا کا انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ گھر بیٹھے فتوے ڈال دیتے ہیں، وہ جی یہ تو مندے ہی نہیں، اور بھائی تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے ہمیں پڑھا نہیں، تو نے ہمیں سنا نہیں، تو میرے پاس بیٹھا نہیں، تو نے ہمیں سمجھا نہیں، تجھے کیا علم ہے؟ مسجد میں آنے کی دعا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا نہیں ہے، علی رسول اللہ ہے، جو حدیث کے لفظ ہیں، یہ یا ان کا گڑھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا ہے؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ میرا چھوٹا سا پوترا بھی دعا سنا دے گا۔ اب مسجد سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ علی رسول اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ فتویٰ لا دے، وہ جب حدیث سے پڑھ دے ہی نہیں، حدیث سے من دے ہی نہیں، صلاۃ والسلام کے قائل ہی نہیں، اور بابا جی تیرے انداز ہے نا وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ ہمیں کو ڈر ہے تیرا؟ ہم کو ڈر ہے؟ ہم تو عبداللہ بن حذافہ کے پیچھے چلنے والے، جان جاتی ہے چلی جائے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جان چلی جائے تو اور چاہیے کیا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اگر تیری میری جان کو قبول کر لے تو چاہیے کیا؟ وہ ہر جانور کی تو قربانی بھی نہیں لگتی، ہر جانور کی تو قربانی کے لیے بھی جانور دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جاننے کو آسان جاننے ہیں صحابہ کی،
یہ عام جانے نہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ ادھر بیٹھ جائیں ملک صاحب، ادھر بچے کو کول بیٹھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ عام جانے نہیں، یہ عام انسان نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہ عام جانا نہیں، یہ او جانا نے جنہاں نو عرش والے اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ والے عرش والے اللہ عرش والے نے چن لیا ہے۔ اے 10 صحابہ نکلے نے مدینے منورے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ جا کے اللہ دے دین دی تبلیغ کرو۔ پتہ نہیں لگا اے ظالم لے جان والے قاتل بن جان گے، اے ظالم لے جان والے صحابہ نو شہید کر دین گے۔ پتہ نہیں چلیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلدا تے آپ کدی کل دے بھی نہ، آپ کدی کل دے بنا کیوں؟ اے صحابہ دی جماعت ہوئے، ساری کائنات نو حکم ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صلاۃ و سلام پڑھو، اور نماز دے اندر بھی اسی کے کہنے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ 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 علیکہ، یہ ہوئی تو میں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اور نماز دے اندر بھی جس بات تے مقدس ہستی تے صلاۃ و سلام پڑھنے دا حکم ہے، اس ہستی رو اللہ حکم دے رہے نے اے میرے محمد صلی اللہ، جیڑے ویلے تواڈے صحابی آ جان، کون آ جائے؟ تواڈے صحابی آ جان، فقل سلام علیکم، پھر تسی انہاں نو کہو سلام علیکم۔ فرمایا ابو بکر آ جائے آکھو سلام علیکم، عمر آ جائے آکھو سلام علیکم، عثمان آ جائے آکھو سلام علیکم، علی آ جائے آکھو سلام علیکم، بلال آ جائے آکھو سلام علیکم، طلحہ آ جائے آکھو سلام علیکم، زبیر آ جائے آکھو سلام علیکم۔ فرمایا سلمان فارسی آ جایا کو سلام علیکم۔ اے او جماعت ہے جنہاں نو سلام کہن دا حکم اللہ اپنے پیغمبر نو پہ دیندے نے، سلام علیکم۔ تے حضور انہاں نو کل دے سن نہیں پتہ چلیا، دسن والے نے دسیا نہیں، دسن والے نے یہ آندے حضور غیب جان دے سن۔ وہ کیوں مارنے گپاں؟ کی ضرورت ہے گپاں مارنے دی؟ دین سادہ سونا ستھرا، اے دے اندر ملاوٹ کوئی نہیں، اے دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، داغ نہیں، دھبا نہیں، سیدھا سیدھا سونا سونا ستھرا ستھرا بیان کرتا چلا جا۔ حضور غیب نہیں سن جان دے، غیب جان دے ہوندے تے 10 صحابہ شہید نہ ہوندے، کدی بھی نہ ہوندے۔ کیوں؟ اے او جماعت جنہاں نو سلام کرن دا حکم حضور نو دتا گیا ہے، اے تواڈے کولوں تے انہاں نو تسی سلام آکھو، انہاں نو تسی سلام آکھو، ایڈی پاکیزہ جماعت ہے۔ ہون جناب 7 انہیں شہید کر دیتے، 7 جسے شہید کر دیتے نا، 3 بچے، انہاں دا آپس دے جو وعدہ ہویا کہ اسی تانوں کچھ نہیں آکھاں گے، یہ پہاڑ دے اتے چلے گئے، تسی تھلے آ جاؤ تانوں اسی کچھ نہیں آکھن لگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھلے جس وقت آئے نا یہ نہ وعدہ خلافی کی، ایک صحابی لڑدیاں پھر شہید ہو گئے، باقی 2 بچے، ایک حضرت خبیب ایک حضرت زید، انہوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مکے جا کے ویچ دیتا۔ جب مکے ویچیا نا تو یہ 2 صحابی جڑے سن جنہاں نے خریدیا انہوں نے پیواں نو انہاں نے میدان بدر دے اندر قتل کیتے ہیں۔ انہیں کہ سانوں تو موقع لب گیا اپنے پیواں دا بدلہ لین دا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت زید نو انہوں نے خریدیا تو فوراً شہید کر دیتا، باقی رہ گئے حضرت خبیب۔ حضرت خبیب نو انہوں نے قید کر لیا اپنے کار، جنہیں قید کیتا نا وہ دی بیٹی ایک واقعہ بیان کر دی، ایک روایت چاہتا ہے وہ دی نوح بیان کر دی، بر کہ
اس घर दी एक बीबी वाकया बयान कर दी है, कहती असां वेख्या हज़रत खुबैब नूं, अल्लाह अकबर, तुसीं हैरान रह जाओगे। कहती मैं वेख्या मौसम नहीं, मौसम नहीं, मैं वेखनी आ खुबैब अंगूर खांदा पिया है, कैद दे अंदर संगलां नाल जकड़े है खुबैब, मैं वेखनी आ खुबैब अंगूर खांदा पिया, मैं हैरान होनी हाँ, परेशान होनी हाँ। या अल्लाह ये बाहर जा नहीं सकता, साढ़े घर कोई आ नहीं सकता। या अल्लाह ये अंगूर किकन खांदा पिया, खुबैब अंगूर खांदा पिया। फरमाया अंगूर खांदा खुबैब, ते अंगूर दा मौसम भी नहीं, मक्के च अंगूर है भी नहीं, मक्के च अंगूर है भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो मैं दिल च आई गल मुतालिया पिया करदा सा, मेरे दिल च गल आई, ये बीबी बाद च मुसलमान हो गई सी। मेरे दिल च गल है जे तू होर मुसलमान होंदी ते तू पहलियां किताबां नूं पढ़िया हुंदा ते तेरे सामने गल आ जांदी। केड़ी गल आउंदी? फरमाया हज़रत ज़करिया दाखिल होए, हज़रत ज़करिया दाखिल होए, क़ालत अन्ना लक हाज़ा, क़ालत अन्ना लक हाज़ा। ए मरियम मैं ते परेशान हो गया, दरवाजे सारे ही बंद ने, दरवाजे सारे बंद, तो जो फरमाना दरवाजे सारे ही बंद ने। क़ालत अन्ना लक हाज़ा, मरियम इस इलाके दे फल भी नहीं, इस मौसम भी नहीं इन्ना फलों का। फरमाया दरवाजे सारे ही बंद ने, अंदर आ सकता कोई नहीं, वड़ सकता कोई नहीं, लिया सकता कोई नहीं। क्यों? घराना आम नहीं, घराना नबियां दा है, घराना नबियां दा है, घराना आला है, घराना औला है, घराना बुलंद है, घराना बाला है, घराना सारे घराने तो नबियां का खानदान है। इत्थे कोई अंदर आ सकता नहीं, अंदर कोई आ सकता। क़ालत अन्ना लक हाज़ा, ए मरियम फल आए कित्थों ने, मरियम फल आए कित्थों ने? क़ालत अन्ना लक हाज़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फल लान ते आवे सुखियां दरख्तां नूं ला दे, अल्लाह फल लान ते आवे बाबियां नूं पुत्तर अता फरमा दे, अल्लाह फल लान ते आवे पत्थरां चू चश्मे जारी फरमा दे, अल्लाह अता करन ते आवे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी उंगलियां जो पानियां दे चश्मे जारी फरमा दे। क़ालत अन्ना लक हाज़ा, ए मरियम कित्थों आए ने? क़ालत अन्ना लक हाज़ा। ओ बीबी दा नाम ज़ैनब सी। मैं क्या बीबी ज़ैनब, अगर तू मुसलमान उस वेले होंदी अल्लाह तेरी रहनुमाई फरमा देंदे कि हज़रत खुबैब दे कोल अंगूर कित्थों आए ने, तेनू पता लग जांदा। तो हज़रत खुबैब नू पुछ लैंदी, ए खुबैब दस ते लई ए अज कित्थों आए ने तेरे कोल? साडे घर अंदर बंदा कोई आ सकदा नहीं, ये सरदारां दा घर है, ये चौधरियां दा घर है, ये वडेरियां दा घर है, इत्थे ते चिड़ी पर मार नहीं सकदी, जिद्दी असां तैनू जंजीरां दे नाल बन छड़िया है, इत्थे अंदर कोई वड़ नहीं सकदा। ए खुबैब ने ते दस ते कित्थों आया? मैं क्या तू इस्लाम उत्ते नहीं सै, तेनू पुछण दी जुरत भी नहीं होई। फरमाया तेनू पता हुंदा ते ओह वाकया तेरे सामने आ जांदा। क़ालत अन्ना लक हाज़ा, ये कित्थों आया? ये हुण पुछदे कौन ने पे? घराना नबियां दा, घराना ते आला घराना। नबियां दे घराने हमेशा आला ही होंदे ने, नबियां दे घराने हमेशा आला ही होंदे ने। पुछया अन्ना लक हाज़ा, जवाब की होंदा? ऐ जे तौहीद, ऐ जे नबियां दे करूँ तौहीद निकलदी है, नबियां दे की निकलदी है? तौहीद निकलदी है। इत्थे जनाब मैं एक चीज़ बड़ी आम पढ़ना, दुश्मनां ने अहले बैत लानत होवे, गड्डियां ते लिखे आंदा। मैं ना तुहानू लिखना चाहिए दुश्मनां ने साहब ते भी लानत होवे, जिन्होंने अल्लाह गड्डियां दित्तियां ने पीछे लिखो कोई अहले बैत का दुश्मन नहीं, जो अहले बैत का दुश्मन है वो मुसलमान ही नहीं। अहले बैत कब अहले बैत बनते हैं? पहले सहाबी बने। क्या बने? सहाबी बनेगा तो अहले बैत बनेगा, सहाबी नहीं बनता तो हुजूर का चाचा भी जन्नत में जाएगा। को माहौल है सहाबी। अहले बैत बनने से पहले क्या बनना होगा? सहाबी बनना होगा, कलमा पढ़ना होगा, इस्लाम में आना होगा, हजूर का फरमा बरदार बनना होगा, हजूर के नालैन शरीफ सीधे करने होंगे, फिर जाके अहले बैत बनेगा। समझ आई ना? ये तो बड़ा हमारा ईमान है। धनकुल तो मौला फादा अली मौला, लेकिन जैद बार भी तो पढ़े ना। आप फरमाते हैं जैद मेरा मौला है,
زید میرا کون فرماندے ہیں؟ حضور پہ فرماندے ہیں زید میرا مولا ہے۔ زید کون ہے؟ زید میرا مولا ہے۔ پہلے صحابی بنے گا پھر اہل بیت بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا پہلے اہل بیت بنے صحابی نہ بنے۔ وہ اہل بیت بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ اہل بیت بھی نہیں ہے، مسلمان بھی۔ حضرت حمزہ آئے رضی اللہ تعالی تے جن نے حضور تے ہاتھ چکیا سی، وہ سر پاڑ کے آئے، وہ سر تے لوکاں مینا ماریا نا، نے کہا حمزہ ایڈا چودھری ایڈا سردار ایڈا وڈیرا تیرے یتیم بھتیجے دا سر پاڑتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، فوراً پہنچے، سر پاڑیا، واپس آئے، آکھے لے میرے سونے بھتیجیا خوش ہو جا۔ آکھے لے کی کیتے چاچا؟ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ پر میں چاچا میں بدلیاں تو خوش ہونے والا نہیں، میں تاں خوش ہونا تو جہنم دی اگ تو بچ جائے۔ فرمایا او کن بچنا؟ فرمایا قل اشہد اللہ الہ، قل اشہد اللہ الہ۔ حمزہ اسلام نہیں لے آندا تے حمزہ کچھ بھی نہیں۔ امیر حمزہ اسلام لے آندا آواز آندی ہے حمزہ جنت دے بابیاں دا سردار ہے، جنت دے بابیاں دا سردار ہے، شہیداں دا بھی سردار ہے۔ پہلا ہوئی حمزہ ہے جناب جنوں کول با کے راضی نہیں۔ ہن کی کیتا ہے؟ ہن حمزہ کہندے نے اشہد اللہ الہ۔ فرمایا حمزہ کلمہ تو پڑھ لے، کلمہ تو پڑھ لے، میرا صحابی بن گیا ہے، میرا صحابی بھی بن گیا ہے، میرا اہل بیت بھی بن گیا ہے، میرا ہن چاچا بھی تو پورا پورا چاچا بن گیا ہے، تینوں بشارت لب گیا نے، جنتا دا سردار ہے، جنتا دا۔ پہلا صحابی بننا پوے گا، وہ اہل بیت بھی ہوئے، کلمہ نہ پڑھے، صحابی نہ بنے، او دا کوئی وقار نہیں، کوئی مول نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ ابو لہب بھی حضور دا چاچا ہے۔ بات تے سمجھنا پہلا کہ جی اہل بیت کا دشمن اور لعنت وہ کون ہے؟ کون ہے اہل بیت کا دشمن؟ پتا تو چلے نا، کھولتے صحیح نا، کھول دس کون ہے اہل بیت کا دشمن؟ پھر اسی تینوں دسیے، اسی دسیے نا، پھر تینوں تو کی ہے؟ سمجھ آئی نا؟ پہلے صحابی بننا پڑے گا، کی بننا پڑے گا؟ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، پھر اہل بیت کی دو قدریں ہو جائیں گی، اہل بیت کی دو قدریں ہو جائیں گی۔ لیکن اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلی چیز صحابیت ہے، پہلے صحابی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ پہلے صحابی بن، پھر تیری اہل بیت پکی مور ہو جائے گی۔ جے چھڑا اہل بیت صحابی نہیں تے تو مسلمان بھی نہیں۔ کیوں؟ کلمہ شرط ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ دروازہ ہے۔ کتنے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، کتنے لوگ ہیں نہیں داخل ہوئے؟ آپ کے چاچے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، نہیں داخل ہوئے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اہل بیت بھی نہیں ثابت ہوئے، مانتا نہیں، اسلام نہیں مانتا۔ اسلام اس کو اہل بیت مانتا ہے جو سب سے پہلے صحابی بنے گا، سب سے پہلے کیا بنے گا؟ خیر بات دور نکل گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا کہ کیا کھا رہے ہیں؟ انگور۔ کیا کھا رہے ہیں؟ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ تو پھر اللہ ہے نا، ہیں جی، جنہوں مرضی کھوا دے، جنہوں مرضی کھوا دے، اللہ تو کھوا سکتا ہے کہ نہیں کھوا سکتا؟ کھوا سکتا ہے۔ وہ ہون تے انجی ثابت ہو گیا، ہون تے بے موسم پھل جناب ہیں جو لوگ کڈی جان۔ خربوزے دا موسم نہیں، خربوزہ آ گیا، تربوزے دا موسم نہیں، تربوز آ گیا، مالٹے دا موسم نہیں، مالٹا آ گیا۔ ایک کون عقلاں عطا کرتا ہے؟ وہ اینج کر تے اینج ہو جائے گا، اینج کر تے پھر اینج ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے میں آکھیا سی وہ اللہ نو منن واسطے تے اتنا ہی کافی ہے، نیمبو دے اندر اُنہ ہی کھٹا پاندا ہے جنہ نیمبو نو لوڑ ہے، ود کھٹا نہیں پاندا، ود کھٹا
माल्टे दे अंदर उन्ना मिठा पांदा है जिन्नी मिठे दी लोड़ है। मेरे उस्ताद सन हाफिज़ इनायतुल्लाह असरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इन्हां कोल हदीस पढ़न जांदा था। एक दिन मैनूं कहंदे ने बाज़ार जाओ, अल्लाह का बनाया हलवा लै आवो। मैं सारा बाजार फेर के टोरिया, मैं आख्या यार अल्लाह का बनाया हलवा, वो मैं जावां ते हलवाइयां कोल, वो आखिर कोई नहीं। मैं वापस आया, मैं कहा हाफिज़ जी अल्लाह का बनाया हलवा कोई नहीं। वो कह लगे अल्लाह दे दरवेशो जाके केले ले आवो। बाबे आबादे अल्लाह ने केले का हलवा बना दिता है, समझ आई ना। जिन्हें घ्यो की लोड़ है उन्ना पा दे, तू भी बना के दाना सुके ते हलवा इदा नरम बना, बना, तेरा पता लग जाएगा। जा किते बाबे नूं आह, जिन्ने बाबे जिउंदे मोए सारे बाबियां नूं आह, बगैर घ्यो तू सूजी तू हलवा बना दो। उन्हें मिट्टी चू कट दिता है, अल्लाह ने मिट्टी चू कट दिता है। एले फड़ खा हलवा, है जी। डॉक्टर भी आंदे बालों हलवा खवाओ बड़े कम, केले खवाओ बड़े कमजोर में। किन्ने बनाया? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ अल्लाह ने कुरान च कीता केले का। मुफ्त नहीं दसना तुहानूं, तुसीं सारे मुफ्त बार इकट्ठे होए, तुहानूं मुफ्त इलम दिता है बड़ा। हूँ दस देना 27 सपारे च मारी नूं ना जान तो तुसीं मगरों आखो दसिया नहीं, सूरत वाकिया विच समझ आई जे। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ अल्लाह ताला ने कुरान विच भी कीता है। यानी उन्हें हलवा बनाया, जिन्ने मिठे की लोड़ है उन्ना मिठा पा दिता, जिन्ने घ्यो की लोड़ है उन्ना घ्यो पा दिता। जेड़ी जेड़ी जरूरत सी बना के उन्हें कहा लै बाबा तेरे मैं दंद खोले ने, केले खा लिया कर। नूह नहीं रोटी देंदी, धी नहीं पुछदी, बीबी नहीं पुछदी, बाबा बेकार हो गया, बीबी भी बेकार हो गई बेचारी, माई जी हो गई। फरमाया नहीं नरम गज़ा लभदी, फरमाया केले खा लो, खा लो, सस्ते रख दिते। देखो अल्लाह दियां नेमतां भी सस्तियां। तू बना, हर चीज़ दे अंदर ओनी मिठास, ओनी खटाई, ओनी चीज़ जिन्नी जिन्नी जरूरत है, ना कदी वध होई ना कदी। इनू आंदे जे अल्लाह, इनू आंदे ने जहाँ तू किसी आप अल्लाह ताला ने ना इन्नी बेइज्जती की इन्हां दे मबूदां दी। देखो अल्लाह ने कितनियां नेमतां बनाईयां ने ते इन्हां दे मबूदां दा की क्या है? उन्हें कहा तुसीं मक्खी बना के बहा दिओ। लो दसो इन्हां दे मुश्किल कुशावां नूं अल्लाह की क्या की बनाओ। और मैं कोल लेंदा कुरान जे 17वां सपारा जे, या यूहन्नास, या यूहन्नास, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। और मैं तेनियां चीज़ां बनाइया ने, मैं ते तेनू भी बनाया है, मैं ते तेनू भी बनाया है, तेरे रहन वास्ते जमीन का फर्श भी बिछाया है, आसमान का छत भी बनाया है, बदल वसा के तेनू दसिया मैं फवारे तरह मीह भी बरसा दिता है, तेनू भी बनाया है। ते जिन्होंने तू मुश्किल कुचा समझी बैठा, मैं ते आला आला चीज़ा भी बनाइया ने, अदना चीज़ा भी बनाइया ने, मक्खी भी मैं बनाई है, मच्छर भी मैं बनाया है। फरमाया छोटी दी एक चीज़ है, इन्हां सारे बाबियां नूं, इन्हां जिउंदियां नूं भी ते इन्हां मोइयां नूं भी, जिउंदियां नूं भी ते मोइयां दा नाम नहीं लैंदे, दब लैंदे ते आंदे हुण सुनदा है। हुण एक मौलवी पे आखे हदीस में आता है जूतों की आवाज़ सुनता है। हाँ जूतों की आवाज़ सुनता है। की सुनता है? मैं हदीस होंदा जुतियां की आवाज़ सुनता है, तू आने दुआवां सुनता है। नहीं समझ आई गल दी? नहीं आई। जब दफना के जाते हैं तो नालैन की आवाज़, जूतों की आवाज़ उसको सुनवाई जाती है। क्यों? ये तेनू छड़ के तुर चले नहीं, ये तेनू छड़ के, और जिन्ना बातें पाप कमांदा रहे तेनू छड़ के, और जिन्ना बातें हराम कट्ठा करता रहे तेनू छड़ के, और जिन्ना बातें सारे पाप कमांदा रहे तेनू छड़ के। और गल हदीस समझ, ए तेनू छड़ के तुर चले नहीं, इन्हां दियां बातां सुन लै, तेनू छड़ के तुर चले नहीं। और जिन्ना बातें बिल्डिंगां बना के आ गए हैं तेनू छड़ के तुर चले नहीं, जिन्ना बातें कारोबार बना के आ गए हैं तेनू छड़ के।
ٹر چلے نہیں اور جنہوں جناب وسا وسا کے آیا ہے تینوں چھڈ کے ٹر چلے نہیں سن لے نہ دے جان دیاں والا تے مڑ آونا کسے نہیں ہو مڑ آونا کسے نہیں ہو تیرا حال کسے پوچھنا نہیں ہو تیرے نال بیت دی کی ہے پئی اوے ٹر چلے نہیں سن لے نہ دے جاندیاں دیاں والا ٹر چلے نہیں تیرے نال کسے رہنا نہیں تیرے نال اج تو بعد کسے بہنا نہیں اور نہ کوئی پتلا نال بیٹھا نہ کوئی ماپیاں نال بیٹھا نہ کوئی سونیاں بیویاں دنیا تو ٹر گئیاں چھوٹے چھوٹے بچے چھڈ کے ٹر گئیاں اللہ آندا او جاندے نہیں پے تینوں کلے نو چھڈ کے یوم یفر المرء من اخی چھڈ گئے نہیں تینوں اج اللہ اللہ اور جنہاں دے بغیر ایک سال نہیں سی گزردا ایک پل نہیں سی گزردا اور جنہوں ویکھیوں بغیر چین نہیں سی ہوندا فرمایا چھڈ گئے نہیں دسنا سنایا انہاں دیاں جتیاں دیاں باتاں سن لے تے اس گلے تینوں سنائیاں جاندیاں نے تو نے دعاواں سندا ہے اور چلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر عقل مانگ اللہ کولوں سمجھ مانگ اللہ کولوں بصیرت بصارت مانگ اللہ کولوں خیر میں گل پیا کردا نا حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالی کی کھا رہے ہیں انگور تے انگور ہے کوئی نہیں انگور ہوتے ہے ہی نہیں مکے دے اندر انگور ہے نہیں آندی نے میں ویکھنی تے حیران ہوندی ہاں ویکھنی تے حیران ہوندی ہاں تے فرمایا گزارش کیتی ہے تے جے انہاں نے اس ویلے اسلام قبول کیتا ہوندا تے او کرانا نبیاں دا سامنے آ جاندا انا لک ہاذا انا لک ہاذا اے تواڈے کول کتھوں آئے نے مریم کتھوں آئے نے میں خدا دی قسم چوکیا نا میں روز مطالعہ کرنا روز کتاباں ویکھنا تے کوئی ایت ایسی مینوں نہیں لبدی جواز کریے تے توحید تو بغیر باز ہوندا ہی نہیں بابا اٹھ گیا تھی بابا بہ گیا تھی بابا چڑھ گیا تھی بابا لے آیا تھی بابا مسلح جناب پا کے دریائے پناب دیتے نمازاں ساڈے سامنے پڑھے ہاں کو بابا پڑھے نا لیا بابا لیا اللہ پائے مسلح دریائے چناب تے پڑھے نمازاں ویکھاں کڈا کا بابا ہے بابا ہے وہ تھے واج پہ اڑدا سی وہ گل کر بندے دیا پتراں والی یہ انہاں دا جمعہ ہوندا ہے انہاں دا باز ہوندا ہے انہاں دی نماز ہوندی توحید دے بغیر قرآن دا ایک حرف بھی نہیں ہر حرف بول بول کے پکار کے اندر اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہر چیز جو ہے وہ پکار رہی اللہ احد سمجھ آئی آواز آئی ہونا آلے کا کون کیا اللہ لک ہاذا اے کتھوں آیا ہے حضرت زکریا پوچھ رہے جی اللہ دے نبی پوچھ رہے اللہ لک ہاذا تے حضرت مریم دے کی نے خالو کی نے خالو اللہ لک ہاذا اے کتھوں آئے نے میوے ہائے او دین تے آوے تے سیاں سالاں دے بابے نو منڈا دے دے اگ دا کی کام ہے ساڑنا کی کام ہے پانی دا کی کام ہے ڈبانا ڈوبنا اگ دا کی کام ہے ساڑنا ابراہیم نو ساڑیا سی نہیں نا ساڑیا اے سی بنا دیتا اے سی سونے لے حرام نال بہو اے سی بنا دیا سونے حرام نال رو اگ میری حکم میرا ہے انا لک ہاذا کی کہندیاں نے اند اللہ کتھوں آیا ہے دروازے بند نے دروازے بند نے دروازے بند نے ویکھو نا پھر اللہ نے کی آکھیا حضرت زکریا دل کی پائی فرمایا میں پچھلا جو میں اتنے چھڈیا تھی کتنے والا انج منہ کر لیا کنے اما خولا نے تمہوں یاد ہی نہ ہوندیاں تمہوں اور بڑے کام نے کدھرے تساں ختم پڑھن جانا ہے کدھرے تساں کل پڑھن جانا ہے کدھرے تساں اگلے دن میں گلی جو گزریا ایک بندہ پیا کہ فرنٹا دے ختم پڑھن گیا نا وہ شاہ جی دتا کھ نے ککڑی پکائی سن تو دسو ککڑی ہاں جی
اگلے ہرے ککن پکائیے زہر مورا تمہیں کھوایا ہے، وہ مورا ہرے ککن تے اندر انہیں لایا ہے، لا بھی سکتے سر کہ نہیں سن لا سکتے، آدھا ککڑی کھائی نے ککڑی تو شادی ہو کے دیتا نے دو کیلے نال پرانے مرود، یہ پہ آکھے پرانے مرود، ہاں جی گلے مرود، میں آخیا تے منہ دے ملنے چاہیے تھا، ہاں جی ڈب کے مر جاؤ، اللہ دے توکل کر ہاں، پھر اللہ تمہیں ایسا رزق دے گا تو سوچ ہی نہیں سکتا، خدا دی قسم تو سوچ ہی نہیں سکتا، تو توکل دے کر، تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تینوں کیسا رزق عطا فرما دے گا۔ اللہ لا کے ہاضا لاہور میں خطبہ سمیٹنے لگا، 1-2 منٹ رہ گئے، گل ساری رہ ہی گئی ہے۔ اللہ لا کے ہاضا حضرت خولہ نے انج کر کے منہ کر لیا، کی کہندیاں نے اللہ میں رسول اللہ نال چروکنی لڑنی پئیاں، حضور نال چروکنی لڑنی پئیاں، حضور آندے نے میرے کول تیرا حل کوئی نہیں، میرے کول تیرا حل اے جگاں دے پیر نے، جگاں دے امام نے، نبیاں دے امام نے، رسولاں دے امام نے، تیرے بعد انہاں تو علاوہ کسے دا مقام نہیں، میں چروکنی لڑنی پئیاں جواب ہوندا ہے میرے کول تیری کسے گل دا حل کوئی نہیں، ہن میں اللہ انج کر لیا ہے، تیرے ال منہ کر لیا ہے، اللہ میریاں مشکلاں آسان فرما، میریاں مشکلاں آسان فرما۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اسی انہاں گلاں سن کے سارا ٹبر ہی رون لگ پیا، اے مائی کڈی مجبور ہوئی ہے، روئی جا رہی ہے، آجریاں کری جا رہی ہے، روندی ہے پئی ہے، تے رونا ویکھ کے رسول اللہ دے کرانے دے لوگ بھی رون لگ پے نے، روندے نے بے سیدہ فرماندیاں نے اسی بھی رون لگ پیا۔ ہن کیا ہویا، نبی علیہ السلام تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی، وحی دی کیفیت جس طاری ہوئی تے فرمایا خولہ نو ہور رولا پہ گیا، اندی اللہ فیصلہ میرے حق وچ کری، فیصلہ اللہ تو فیصلے کرن والا ہے، تو میرے خلاف کر دے تے تینوں کنے پوچھنا ہے، اللہ فیصلہ میرے حق وچ کری، فیصلہ میرے حق وچ کری۔ ہن حضور تے جبرائیل آ گئے نے، وہی آندی ہے پئی، وہی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے تے خولہ نو پہلی بھول گئی ہے، اگلی بہ گئی ہے تے آندے نے اللہ فیصلے تو کرن والا ہے، اور میں تیری بارگاہ دے اندر اپنا فیصلہ اپنا مقدمہ پیش کیتا ہے، اللہ فیصلہ میرے حق دے اندر کری۔ پھر فیصلہ ہن جناب وحی دی کیفیت جس بند ہوئی نا تے حضور فرماندے نے ابشری یا خولہ، خولہ خوش ہو جا، خولہ خوش ہو جا، اللہ نے تیرے مسئلہ حل کر دیتا ہے، طلاق نہیں ہوئی، تو جا کے اپنا کار بسا لے، زندہ رہا تے گل پھر اگلے جمعے زندہ رہا تے کراں گا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں زندگیاں بھی برکت پائے، اللہ تعالی ایمان و عقیدے میں درست فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔